السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہاٹ سیٹ کے ساتھ میں ہوں نور العارفین صدیقی۔ یہ محض ایک پروگرام ہی نہیں بلکہ ایک کوشش ہے عوامی نمائندوں کے احتساب کی۔ یہ آغاز ہے ایک ایسی روشن صبح کا جس میں ریاست کا چوتھا ستون عوامی نمائندوں سے آزادانہ باز پرس کر سکے گا۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے کچھ ایسی شخصیات سے جن کے فیصلے براہ راست ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان کا تعلق ہے متحدہ قومی موومنٹ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ فاروق صاحب، انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا، آپ کی جماعت ایک طویل عرصے تک اپنے 15,000 کارکنوں کے قتل کا شور کرتی رہی ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ ان 15,000 کارکنوں کا لہو سڑک پہ پڑے پڑے خشک ہو گیا مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 15,000 کارکنوں کا لہو رنگ لایا ہے۔ یہ انہی کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج متحدہ قومی موومنٹ، جس کے سفر کا آغاز ایک طلبہ تنظیم سے ہوا تھا، APMS جامعہ کراچی کے IBA لان سے 11 جون 1978، 33 سال کے بعد آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ایک واحد متوسط اور غریب طبقے کی نمائندہ جماعت ہے، اور اب تیزی سے MKM میں قومی جماعت بن رہی ہے۔ لوگ جوک در جوک MKM میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر سے 2 نشستیں ہم نے گزشتہ انتخابات میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ گلگت بلتستان میں ہم نمبر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہم ہیں، 1 سیٹ ہماری، لیکن ووٹ کے اعتبار سے ہم دوسرے نمبر پر ہیں۔ اور پنجاب سے بھی گزشتہ انتخابات میں ہم نے 4 لاکھ ووٹ حاصل کیے، کوئی نشست حاصل نہیں کی۔ اندرون سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اب ہمارا ووٹ بینک ہے۔ ہمیں تو کام کرنے کا اصل موقع تو ان 4-5 سالوں میں ملا جب جیسی بھی جمہوریت تھی پچھلے جو 5 سال تھے، اس میں کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو بھی ہم براہ راست دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، پوری دنیا میں وہ 3 بہترین میئرز میں سے جو ہے وہ ان کا شمار ہوا۔ الحمدللہ الطاف بھائی نے وہ سارے ایسے لوگوں کو جمع کیا جو اپنی اپنی جگہ پر، اگر آپ ان کی کارکردگی دیکھیں، اور پھر نوجوانوں کو امپاور کرنا۔ 28 سال میں مجھے کراچی کی کنجی میرے ہاتھ میں دی تھی جب میں میئر بنا تھا۔ مصطفیٰ کمال بھائی کی عمر 33 سال کی تھی، انہیں کراچی کا نظم و نسق دیا گیا۔ پھر عشرت العباد کی عمر تو 37 سال تھی یا 38 سال تھی جب وہ سندھ کے پیچیدہ صوبے کے انہیں جب گورنر شپ کا قلم دان دیا گیا۔ کراچی کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، وہاں ایک عام آدمی اپنے آپ کو محفوظ قطعی طور پہ تصور نہیں کرتا۔ عشرت العباد صاحب کی آپ نے بات کی، انہیں گورنری سنبھالے ہوئے 8 سال سے زائد تقریباً عرصہ ہو چکا ہے، مگر کیا اس دوران میں ایک عام آدمی کی حالت میں کوئی فرق پڑا ہے؟ وہ 5 سال جس میں ہمیں زیادہ کردار ملا کراچی میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ براہ راست جو سرمایہ کاری ہوئی $1 ارب کی 5 سالوں تک۔ کراچی کی بدولت پورے پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری براہ راست ہوئی۔ کمیونیکیشن سیکٹر ہو، بینکنگ سیکٹر ہو، گھریلو اور چھوٹی صنعتیں ہوں، اسی طریقے سے پورٹس اینڈ شپنگ کی جو اس نے جو ترقی میں جو کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد کوآپریٹو فارمنگ کو جو ہم نے فروغ دیا، اس کے بعد چھوٹے قرضوں کا جو جال اور چھوٹی گھریلو صنعتوں کا جال، تو ہم نے تو اپنی طرف سے منصوبے وضع کیے، ان منصوبوں پر کام بھی شروع کیا۔ بیمار صنعتیں بحال کر دی ہم نے، ساری کی ساری جو کراچی اور حیدرآباد کی تھی۔ سکھ انڈسٹریز، نوری آباد ہو یا کراچی کی صنعتیں ہو، سائٹ انڈسٹریز ہو، کورنگی ہو، لانڈی FB ایریا ہو، آپ جا کے ان تمام 5 جو صنعتی زون سے کراچی کے، حیدرآباد کے، کوٹری کے، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا صورت ہے۔ آپ کے چاہنے والوں کا الزام یہ بھی ہے کہ یہ انڈسٹریز آپ نے اس لیے بحال کی کیونکہ آپ نے یہاں سے بھتہ لینا تھا، ایسا ہے؟ دیکھیں نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ تو اب انڈسٹریز والوں سے پوچھیں کہ جس زمانے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے نام سے بھتہ نہیں لیا گیا، ہاں میرے نام سے ضرور بھتہ لیا، لیکن اس وقت کی بات ہے، 90 کی دہائی کی لیگیسی یا وہ دور جو ہے مجھ پر تھوپا گیا تھا، مسلط کیا گیا تھا، اور مجھے 25,000 کارکنوں سمیت یا تو زیر زمین جانے پر مجبور کیا یا پاکستان کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، 25,000 دیگر کارکنوں کو، اور باقی 25,000 کارکنوں کو مختلف وقتوں میں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس ساری صورت میں ایسے عناصر جو کہ جرائم پیشہ ہو سکتے ہیں، جو ناپسندیدہ ہو سکتے ہیں، جو سماج دشمن ہو سکتے ہیں، انہیں کھلی چھوٹ دی تھی اس وقت ایجنسیوں نے۔ یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، ان کی حکمت عملی تھی کہ MQM کو لوگوں کی نظروں میں MQM کو متون کیا جائے، اس کا ایک ایسا امیج لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ MQM کے ساتھ ایک بڑا المیہ اور یہ بھی رہا ہے کہ اسے ایک ہمیشہ سیاسی جماعت کے بجائے لسانی تنظیم سمجھا گیا ہے۔
آپ لسانی تنظیم کا لبادہ ہٹا کر کے سیاسی جماعت کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم پر ایک شب خون مارا گیا، ریاستی آپریشن کیا گیا، تیسرے درجے کا تشدد ہوا، 25,000 FIR جھوٹی بے بنیاد ہمارے کارکنوں پر جو ہے وہ درج کی گئی۔ تو یہ ہمیں تو اس میڈیا ٹرائل بھی تھا، عدالتی ٹرائل بھی ہمارا ہو رہا تھا، 99.99% کیسوں سے ہمارے لوگ بری ہوئے ہیں۔ اب ہم پر یہ الزامات جو ہیں لسانی ہونے کے، را کے ایجنٹ ہونے کے، جناپور بنانے کے ہم پر الزامات لگے، فاشسٹ تنظیم ہونے کے، اپنے مخالفین کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، میڈیا کے ساتھ ہمارا کیا رویہ رہا، یہ تو سارے الزامات ہیں۔ میں تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ ایک اینکر ہیں، آپ کا تعلق متوسط طبقے سے ہے، آپ پاکستان میں کیا تصور کر سکتے کہ ایک متوسط طبقے کی ایک جماعت بنے؟ ہم تو ہوا کا تازہ جھونکا ہے، ایک بریتھ آف فریش ایئر ہے۔ تو اگر ہم پاکستان کی مروجہ سیاست میں ایک ہوا کا تازہ جھونکا ہوں گے تو جو مروجہ سیاست کرنے والے ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں، پاکستان کے مقتدر ادارے بھی ہیں، بڑے جاگیردار وڈیرے ہیں جو فرسودہ نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو ایڈہاکزم کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو ٹیکسوں کے نظام کو منصفانہ نہیں بنانا چاہتے ہیں، جو بجلی، تیل، گیس جب بھی ان کی نرخوں میں اضافہ ہو غریبوں پر وہ سارا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں یہ ساری باتیں کروں گا تو میں تو اس مروجہ نظام سے بغاوت کر رہا ہوں، تو پھر وہ تو میرے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو ایک باغی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ میں پاکستان کا باغی نہیں ہوں، میں پاکستان کے نظام کا باغی ہوں۔ میں نے یہ علم بغاوت الطاف بھائی نے یہ بلند کیا ہے، اسی کی پاداش میں آج وہ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں۔ آپ کی قیادت نے ہمیشہ علل اعلان آفاق احمد اور عامر خان کو دوبارہ پارٹی میں نہ لینے کے دعوے بلند کیے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آفاق احمد تو چھوڑ، عامر خان کے گناہوں کی سیاہی اچانک خشک ہو جاتی ہے اور آپ نے انہیں دوبارہ گلے سے لگا لیا۔ یہ تو دوبارہ آپ نے ان لوگوں کو ملا تو لیا، لیکن وہ 15,000 جانیں جو اس دوران میں گئی ہیں متحدہ قومی موومنٹ اور MQM حقیقی کے درمیان کی لڑائی سے، وہ بیچارے کس کی موت مارے گئے؟ MQM کے احتسابی عمل یا جو محاسبے کا عمل ہے، اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں شاید آپ کو نہ ملے۔ ہم نے تو اپنے سٹنگ MNAs، MPAs، ان کے اوپر جو ہمارا ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، جو ان کی اسکروٹینی ہوتی ہے پارٹی کی مختلف جو احتسابی اور محاسبے کی کمیٹیاں ان کی جانب سے، جو ان کی سلیکشن کا عمل جس طریقے سے ہوتا ہے، ایک جمہوری عمل، ایک سیاسی عمل ہے کہ سیکٹرز اور یونٹس اور ہمارے سینکڑوں ہزاروں کارکنان مختلف سیکٹرز میں جو ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ نامزد کرتے ہیں۔ یہ کوئی وڈیرے نہیں ہے، کوئی مخصوص خاندان نہیں ہے جن کے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں، پھر ان سے پارٹی ٹکٹ کے عوض پیسے لیتی ہو۔ عامر خان کا احتساب کیوں نہیں ہوا؟ میں اس سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عامر خان نے غلطی کی، غلطی تسلیم کر لی، لیکن وہ معاملہ وہاں حل تو نہیں ہوتا۔ دیکھیں، کیا وقت کے جبر نے عامر خان کا احتساب نہیں کیا؟ گزشتہ 8 سالوں سے عامر خان پابندی سلاسل رہا ہے، لیکن ان 15,000 لوگوں کو کس جرم کی سزا ملی؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، آپ ان 15,000 لوگوں کا بریف ہاتھ میں سنبھالیں گے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے آپ ان کے وکیل بن کے یا ان کی وکالت کریں گے، یا ان کے والدین، ان کے اہل خانہ، ان کے بہن بھائی، ان کی بیوائیں، جن کو ایک پنڈال کے اندر جمع کیا گیا اور عامر خان کو اس کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور عامر خان کو کہا گیا کہ ان کے سامنے آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، یعنی ان کے سامنے اگر آپ دل سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں تو، اور یہ 3 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اس کو وے کیا جا رہا تھا، اس کو مختلف مرحلوں سے گزار کر پھر 3 سال کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ عامر خان نے تو 3 سال پہلے ہم سے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا۔ فاروق صاحب، یہاں ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا، ناظرین بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ شہر کراچی کے لوگوں کے لیے اسٹریٹ کرائمز جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایک خصوصی تحفہ ہے، یہ رائے کس حد تک درست ہے؟ میں ان واقعات اور اس کی حقیقت سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، ایسا ہوا تھا اور یہ باقاعدہ اسی سازش کا حصہ تھا کہ جس کے تحت MQM کو بدنام کیا جائے۔